جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارے ساتھ پھر پروفیسر راغب صاحب ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے بڑے نفیس انسان ہیں اور دین کو بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کل نا سر کچھ کویسچنس کر رہے ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن انرجی نہیں آتی کہ یار ہم قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں، موٹیویشن نہیں آتی۔ مطلب ایون اگر کوئی ایسی مجلس بھی ہے جہاں پہ اگر کوئی دین کی بات ڈسکس ہو رہی ہے تو اٹیچمنٹ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اس کی آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے؟ ایسا وہ کیا کر رہے ہیں وہ جس کی وجہ سے ان کا دین کی طرف جو ہے وہ رجحان نہیں آ رہا، میلان نہیں آ رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کا جو آپ نے کویشچن ڈسکس کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہم سب کا ہی بہت بڑا ڈائلما ہے، بڑی دکھ اور تکلیف والی بات ہے کہ ہم سارے چاہتے تو یہی ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف آئیں، لیکن ہم سے وہ کنٹینیوسلی ہو نہیں پا رہا، ہماری اس میں رغبت نہیں بڑھ رہی، ہمارا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا، انٹینشنز کریٹ نہیں ہو پا رہی، اگر ہوتی بھی ہیں تو فار دا ٹائم بینگ ہے، اس میں ایک تسلسل اچھے طریقے سے برقرار نہیں رہ پا رہا۔ بالکل تو اس میں قرآن کی جو سورت کا ایک ترجمہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ ایسے لوگ جو فاسق ہیں میں ان کی دعائیں نہیں قبول کرتا، میں اس کو اپنی طرف آنے سے بھی روک دیتا ہوں۔ جو فاسق ہیں۔ اب فاسق کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں اگر پہلی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گناہ ہو جاتا ہے تو معافی نہیں مانگتا، اگر مانگتا بھی ہے تو دوبارہ پھر سے گناہ ہی کر لیتا، وہ گناہ کر کے معافی کی طرف نہیں آتا۔ اب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد ہم معافی مانگتے ہیں، اس کا میننگ یہ ہے کہ ہم اب جان بوجھ کے وہ گناہ نہیں کریں گے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس نے پرومس کیا لیکن اس کو توڑ دیا، پھر پرومس کیا، پھر توڑ دیا، اور وہ وعدہ خلافی ہو گئی۔ دوسرا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوریاں پیدا کرتا ہے، ان میں رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے بانڈ اچھے طریقے سے کریٹ نہیں کر پاتا۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کلوز رہنے کا درس دیا ہے۔ دیکھیں، ایسے انسان جو نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے اور باقی کام نہ کرے، اللہ اس سے خفا نہیں ہو رہے، اس کی دعائیں قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ انسان جو اپنے رشتوں کو توڑ رہا ہے اس سے اتنے زیادہ خفا ہو رہے ہیں کہ اسے ہدایت بھی نہیں دے رہے۔ اب فاسق کی ایک نشانی میں یہ بھی ہے کہ فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو جو لوگ اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں ان کو بھی اللہ اپنی طرف نہیں بنا۔ اچھا سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ قربانی کا سیزن آئے گا، لوگ قربانی بھی کریں گے، لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اور مجھے غالباً میرے جہاں تک یاد پڑتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26-27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فاسقوں کو خود گمراہ کرتا ہوں، میں خود قرآن سے اس کو گمراہ کرتا ہوں۔ اور ایک تو ان کی نشانی آپ نے یہ بتائی کہ وہ اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوسرا جو پوائنٹ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ رشتہ داروں جن کو اللہ تعالیٰ مطلب جیسے رشتہ دار ہیں، اب ہمارا میجورٹی اکثر میں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہیں والدین کا احترام نہیں ہے، حالانکہ والدین سب سے کلوز رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ ہمیں تعظیم کرنی ہے عبادت سے ہٹ کے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر ہم پہ کسی کا حق ہے تو وہ والدین ہیں، پھر بھائی سے لڑا ہوا ہے، پھر خالہ سے نہیں بولنا، چچا سے نہیں بولنا، یعنی کہ یہ پھپھو سے نہیں بولنا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رشتہ داریاں نبھانا جو ہے یہ نماز سے افضل ہے۔ اب ہم اس چیز میں یہ نہ لیں کہ نماز چھوڑ دیں، رشتہ داریاں نبھائیں۔ نماز ہمارا پرسنل فعل ہے، وہ لازمی کریں گے، کیونکہ اللہ نے 5 بار ہمیں دن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ فرض ہے ہم پر، اور اس کے بارے میں مور دین 700 ٹائمز اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں حکم دے دیا، تو اتنا زیادہ اس پہ فورس کیا، اس کو تو ہم کسی کی چیز کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں رہے۔ لیکن نماز کی قبولیت کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی اچھے طریقے سے کریں، یعنی کہ اگر ہم رشتہ داریاں جوڑیں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے۔ اچھا سر، اس میں ایک پوائنٹ بتائیں، کئی ڈیفینیٹلی ایک کوشچن آتا ہے کہ جیسے میں تو خالہ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ملنا چاہتی،
دیکھیں اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی ٹھیک ہے، انہوں نے آپ پہ حد لگا دی، آپ اپنے دل میں بغض نہ رکھیں. اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ انہیں معاف کر دیں. ہاں اگر آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پہلے اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے بعد ان سے جا کے پرسنلی معافی مانگیں. میل جول رکھنا بہت اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ہمیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. ان کا اگر دل کرتا ہے آپ کسی ایونٹ پہ جہاں پہ ہماری فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں ان سے ملیں، بڑی خوش دلی سے ملیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ہاں اگر وہ آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے، نہیں ملنا چاہتے، وہ ایک الگ بات ہے. اس پہ اگر نہیں، انہیں آپ اپنی طرف بلائیں، انہیں دعوت دیں کھانے پر، ویسے ملیں، گفٹس ایک دوسرے کے دیں. اب دیکھیں اللہ نے گفٹ دینے پر اسی لیے ایک دوسرے کے اصرار کیا کہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو گفٹ دیں. یہ ایک دوسرے کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں. تو ایسے طریقے ہیں جن سے ہم ان کو قریب ہو سکتے ہیں. اگر وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی یا زبردستی کر کے رشتہ داری تو نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ اگر ہمارے رشتہ دار کچھ غلط کرتے ہیں ہمیں فوراً معاف کر دینا چاہیے. ہمیں دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے. اور ایک چیز سر راغب نے بڑی زبردست سمجھائی ہے اور مجھے جو سمجھ آئی ہے اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بلکہ یہ میسیج میں سب کو دینا چاہتا ہوں، سب میں پرابلمس ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں تو خدا کی قسم قرآن کہتا ہے کہ آپ کی وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں، وہ اللہ کے آگے زیرو ہیں. یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب وہ ساری چیزیں پس پردہ ہو جائیں گی جب ہم اپنا یہ سیکنڈ بیسک پوائنٹ ہی توڑ دیں گے. اور اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو فاسق ہے اس کی پہلی نشانی تو ہو گئی کہ وہ اللہ کی پرومس کرتا ہے، توڑتا ہے. دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق خراب کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھے گا فساد پھیلائے گا. اب انسان یا مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ پیسفل ہو، امن پسند ہو اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرے. رائے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آ جائیں اور آپ وہ اس سچویشن کو بد مزہ سا کر دیں. بالکل. پہلے تو ہمیں ڈسکشن جب ہم نے کرنی ہے تو ڈسکشن ہم اس چیز پر ہی کر سکتے ہیں جس کا ہمیں نالج ہے. قرآن نے بھی ہمیں اس چیز کا درس دیا کہ جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے اس کی بحث میں مت پڑھو. صحیح. تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کا پازیٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ جو تنقید برائے تعمیر ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، اس سے ہمیں پروڈکٹیوٹی لینی ہے، یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو. تو اس میں فساد، جھگڑا، دکھ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی جو عمل ہیں ان میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہی ہمیں ان کا محفل میں ہونا ہی سکون ہمارے لیے بن جاتا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ، انسانیت میں سب سے بڑا یا سب سے عمدہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. تو ہمیں بھی ان کے فالورز اگر بننا ہے تو یہ ہم ایسی چیزوں میں ان کے فالورز بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے احکامات پر، ان کے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اتنی دکھ تکلیف صحیح ہیں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہاں جی. اچھا سر، پھر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا کچھ سمجھایا. تو ہمیں آج سے پرومس کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بڑے گناہ کبیرہ میں ہم انوالو ہیں، ہم اللہ سے پرومس کرتے ہیں اللہ ہم اس کو رپیٹ نہیں کریں گے اور اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اس پہ قائم رہنا ہم سیکھیں گے. پھر سیکنڈ، ہم جو ہماری رشتہ داروں سے جو دل میں ان سے بغض نہیں رکھنا، غیبتیں نہیں کرنی، الزام نہیں لگانے، بہتان نہیں لگانے، بدگمانی نہیں رکھنے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے رشتہ داریاں نبھانی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جس محفل میں بیٹھیں ہمیں فساد نہیں برپا کرنا بلکہ ہمیں امن کی علامت بننا. امن کی علامت. یہ تینوں کام جب آپ کریں گے تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن آپ کے اندر انقلاب لے کے آئے گا. بالکل. پھر قرآن پاک سے آپ کو ہدایت بھی ملے گی، آپ کو قرآن کا پڑھنا سننا آپ کو اچھا بھی لگے گا، اس کی طرف میلان بھی آئے گا. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ مسنگ ہے تو پھر قرآن آپ کے سامنے بھی پڑھا ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، قرآن سے ریلیٹڈ ڈسکشن بھی ہو رہی ہو، تو آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پلیز ضرور. ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہمیں سب سے برا لگ رہا ہوتا ہے، اگر ہم دل سے اسے معاف کر دیں، اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم اگر اس محفل میں اس کے بارے میں ایک اچھا لفظ بول دیں نا کہ وہ انسان بہت اچھا ہے، تو
آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ہمارے لیے اللہ جو پیار ہے، محبت ہے، سکون ہے، وہ اللہ پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ تب ہے جب اسے کچھ نہیں پتہ، سر یہ بہت بڑی بات اور جب اس نے اس محفل میں سے کسی سے سن لیا تو آٹومیٹکلی جتنی بڑی بھی آپ دونوں کی ناراضگی ہو، جتنا بڑا ڈسپیوٹ ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات کر دی۔ ہمیں اس چیز میں پہل کرنی چاہیے۔ کسی کو برا کہیں گے تو جن لوگوں کے سامنے ہم برا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ہی برا سمجھیں گے، نہ کہ اس شخص کو جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں تو ڈبل امپیکٹ آ گیا کہ وہ لوگ اس کو تو اچھا سمجھیں گے ہی سمجھیں گے، ہمیں بھی اچھا سمجھیں گے، زبردست، اس سے رشتے جڑ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو بلکہ آپ ضرور فالو کریں جو لاسٹ میں سر نے بات کی ہے کہ آپ کے دل میں اگر کسی کا بغض ہے اور وہ پہل کرتا ہے نرمی دکھانے میں تو وہ سبقت لے گیا، تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ بلکہ سر ان شارٹ ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا کوئی بغض آ رہا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو ایک مسکراہٹ دیں، سارے معاملے ختم ہو جائیں، سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ چلیں جناب، اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو بھی اینڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔